ابھی ایک اور ابھی نیا واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ ابھی ہماری بول کی ڈی ایس این جی کو مسلم لیگ نون کے کچھ کارکنوں نے گھیر لیا ہے اور بہانہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ جی وہ پاسز جو ہیں وہ گیم شو کے لینا چاہ رہے ہیں، لیکن ایکچولی وہ چاہ نہیں رہے کہ ہم لوگ کوریج کریں، کیونکہ ہم لوگ کوریج کریں گے دکھا دیں گے. تو بیسیکلی میڈیا سے بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ میڈیا سے ڈری ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کے ہوں جو کہ اس ساری سچویشن کو غلط رنگ دینے کے لیے ہمارے کارکنان پر حملہ کریں. تو اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ بول میڈیا کارکنان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں بول اور پاک نیوز کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے پاکستان کے سسیلین مافیا، اس گاڈ فادر مافیا کا چہرہ بے نقاب کرنے میں صرف اور صرف پاکستان کی محبت میں، جسٹ فار دا سیک آف پاکستان، جسٹ فار دا سیک آف دا سروائیول آف پاکستان، انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے اس کو خراج تحسین پوری پاکستانی قوم پیش کرتی ہے. اور یہ محاورہ آپ نے سنا ہوا نا کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. اچھا، ہم بچپن میں کتابوں میں پڑھتے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا یار موت ادھر بھی آ سکتی ہے جنگل میں، یہ شہر کی طرف بھاگنا کیا ہوتا ہے. تو پھر استادوں نے اور بزرگوں نے سمجھایا کہ جب وہ شہر کی طرف آتا ہے نا تو وہ شہر کی چکا چوند روشنائیاں دیکھ کے نا کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر، آخرکار کسی ٹرک کے نیچے آ کے وہ مر جاتا ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے گا، اپنے ناظرین کو اہم خبر یہ دیتے چلے. کی موت آئی ہوئی ہے، بالکل آپ ہی کی جانب آتے ہیں. اہم خبر یہ ہے کہ بول نیوز کی ڈی ایس این جی کو نشانہ بنایا گیا اور گھیرا گیا، اور ایک دفعہ پھر میڈیا پہ قدغن لگانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا. اور جب بھی کبھی سچ کی بات ہوتی ہے، جب بھی کبھی حق کی بات ہوتی ہے، بول نے اپنا کام اور اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کیا. اور ایک بار پھر سے مسلم لیگ نون کی جانب سے اس کے اوپر حملہ کیا گیا. صحافت پہ حملہ دراصل قانون پہ حملہ ہوتا ہے، اور یہ جو قانون توڑنے والے، جو نااہل ہونے والے وزیر اعظم اور ان کی جماعت نے ایک بار پھر سے ان کے اوپر حملہ کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ وہ خود ملک دشمن عناصر اور ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں.